بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی مبارک آیات ہیں جن کے بارے میں یہ معروف بھی ہے اور اکابر کا تجربہ بھی ہے کہ ان مقدس آیات کو جو آدمی صبح کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے یا مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، فرمایا کہ آسمان زمین پر آ جائے، زمین آسمان پر چلی جائے، پھر بھی وہ آدمی جس نے یہ عمل کیا ہے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ وہ آیات بینات انسان کو تکلیف اور مصائب سے بچانے والی ہیں۔ جس قدر بھی زندگی کی مشکلات انسان پر آ جائیں، اللہ عز و جل ان مقدس آیات کی برکت سے اپنے بندوں کو محفوظ فرماتے ہیں، بڑے بڑے مصائب سے محفوظ فرما لیتے ہیں، انسان تکلیفوں سے بچ جاتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے اور بھی چیدہ فضائل ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ مسلمان کو چاہیے کہ ان کا اہتمام کرے، آیات بینات کا اپنی حفاظت کے لیے خوب ان کو ورد میں رکھے تاکہ اللہ عز و جل ان کی حفاظت کا پورا انتظام فرمائے۔ کرتے بھی وہی ہیں حفاظت، اپنے بندوں کے لیے سیکورٹی کا انتظام کون کرتا ہے؟ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ سب سے پہلی جو ان آیات بینات کی خصوصیت ہے وہ حفاظت ہے۔ پروردگار عالم حفاظت فرمائیں گے۔ یہ آدمی سفر پر روانہ ہو رہا ہے، سفر کے ہمہ قسمی مشکلات سے محفوظ رہے گا۔ مجربات صوفیہ میں ہے کہ جب بھی کوئی آدمی سفر کرے تو حالت سفر میں یہ آیات اس بندے کے لیے حصن حسین ہیں، ایک مضبوط قلعہ ہیں۔ قلعے میں جس طرح بندہ ظالموں کے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، چوروں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جنگ کے تیر و ترکش اور تلواروں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، تو اسی طرح اللہ پاک اپنے بندے کو حالت سفر میں محفوظ فرماتے ہیں ان آیات بینات کی تلاوت کی برکت سے۔ اور دوسری خصوصیت لکھی ہے غم و مصیبت سے نجات۔ حالت غم میں ہے، گھبراہٹ ہے، دل پر دباؤ پڑ رہا ہے، دماغ ایسے جکڑے گئے ہیں، تو فرمایا کہ ان آیات کو پڑھنے والے کا معاملہ اللہ پاک آسان کر دیں گے۔ جب اس طرح انقباض کی کیفیت اس پر چھا جائے تو ان آیات کو پڑھے، آہستہ آہستہ دماغ بھی کھلتا جائے گا اور دل بھی۔ اللہ رب العزت انبساط قلب بھی عطا فرما دیں گے، انشراح قلب بھی عطا فرما دیں گے، اور طبیعت بھی انسان کی حشاش بشاش ہو جائے گی۔ اسی طرح بیماری اور خوف میں آرام۔ انسان بیمار ہے یا کسی خوف میں مبتلا ہے، ان آیات سے اس آدمی کو روحانی تقویت بہم پہنچتی ہے۔ ان آیات بینات سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح باطنی سکون اور یقین کے لیے یہ ان آیات بینات کا ورد مجرب ہے۔ انسان کو قلبی سکون نصیب ہو جائے، اور قبر و آخرت میں راحت کے لیے بھی بزرگوں نے لکھا ہے۔ اور پھر اس عمل کے طریقے بیان فرمائے ہیں کہ کس طرح کرنا چاہیے، کیونکہ طریقے ایسے اختیار کیے جائیں جس سے عمل زیادہ سے زیادہ مؤثر ہو۔ جیسے اکابر صوفیاء نے فرمایا ہے کہ قرآنی آیات کا اگر آپ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآنی آیات بینات سے آپ فوراً
فائدہ طلب کر رہے ہیں اللہ عز و جل کی ذات عالی سے، تو پھر ان آیات بینات کو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف 7 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ مثلا آیت قطب ہے، اسی طرح آیت غوث ہے، اسی طرح قرآن مقدس کی اور بڑی بڑی آیات ہیں، سورۃ بقرہ کے آخری رکوع ہے، اسی طرح سورۃ مؤمنون کی آخری 3 آیات ہیں۔ تو جو عمل بھی آپ کرنا چاہتے ہو، فوراً فائدہ حاصل کرنا ہے تو اس کو 7 مرتبہ پڑھو۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان آیات بینات کو بھی فجر کے بعد پڑھا جائے یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھا جائے، 3 بار پڑھا جائے یا 7 مرتبہ پڑھا جائے، تو جتنی گڑ اتنی میٹھا، جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنی اثر اور برکت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ایک ظالم بادشاہ تھا، اور جب وہ اپنے جو اقتدار ہے، اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں تو بڑے بڑے مظالم کرتے ہیں، اللہ کی ذات عالی پر ان کی نگاہ نہیں ہوتی، کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوتا، بس وہ دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ظالم حکمران تھا، جب بھی کسی پہ ظلم کرتا، کسی کی پاؤں میں میخیں اور کسی کو جلتے کڑھا میں، کسی کو آگ میں، کسی کو کیا۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان پر ایک بادشاہ کو غصہ آیا، یہ اہل دل، نیک لوگ، صلحاء، علماء، اولیاء اکثر بادشاہوں کے زیر عتاب رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ والوں کی عزت و عظمت کو دیکھ کر یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ حیرت ہوتی ہے ان کو کہ یہ تو فقیر، یہ گدڑی پوش، یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، یہ بوریا نشین، ان کو دنیا میں اس قدر عزت اور اہمیت مل رہی ہے۔ پہلے حیرت پھر غیرت، حیران ہو جاتے ہیں، یہ مقام۔ تو بادشاہ وقت کو آیا غصہ، اس وقت اس کی عام معروف سزا جو تھی، جس طرح یہ مکانات کی ہم چنائی کرواتے ہیں تو دیواروں کے اندر کھڑا کر کے چنائی کر دیتا تھا، پھر سال کے بعد اینٹیں ہٹاتا۔ عبرت بنے پڑے ہوتے لوگ، ہڈیوں کے ڈھانچے نکال کے پھینکتا، لوگوں کو دکھاتا کہ جو بھی میرے خلاف ہوگا، میری مخالفت کرے گا، میرے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا یا میرے خلاف فتویٰ دے گا کوئی مولوی ہو کر، حق بیان کرے گا، تو پھر میں اس کا یہی حشر کروں گا۔ وہ دیکھو ان کے جوڑ بند اکھڑ گئے ہیں، ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے وہ پڑے ہیں، ان کے گوشت پوش مٹی ہو گئے ہیں۔ یہ ظلم کرتا تھا۔ ایک اللہ والے کو جب اس نے اسی طرح کیا، درمیان میں کھڑا کر کے چنائی کروا دی، عرصے کے بعد اس اللہ والے کو دیکھا گیا، وہ بزرگ، یعنی جس طرح سال کے بعد وہ عبرت کی نشانی بنا کر پیش کرتا تھا لوگوں کو، اینٹیں ہٹوائی، اندر سے دیکھا تو وہ آدمی بالکل صحیح سلامت اور زندہ کھڑا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی حال کیا کرتا ہوگا وہ، وہاں بند کر کے نہ کوئی چیخو پھکار سنے، نہ کوئی روٹی پہنچائے، نہ کھانا نہ پانی، سانس بند ہو مر جائے۔ لیکن وہ آدمی بالکل صحیح سالم، دنیا دیکھنے کو آئی، لوگ حیران، کہا کہ تو کیسے بچ گیا؟ سال بھر یہاں رہا اور تجھے کچھ معلوم محسوس ہی نہیں ہوا، بالکل صحیح سلامت ہے۔ وہ جب اللہ والوں کے اوپر حالات آتے ہیں، اللہ پاک کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ چند لمحے گزرے ہیں، بس میں آیا اور پھر نکال دیا گیا۔ تو لوگ حیران ہو رہے تھے۔ اس نے کہا، ارے جب اس ظالم بادشاہ نے مجھے پکڑا اور میرے اوپر سے اس طرح اینٹیں رکھی جا رہی تھی، دائیں بائیں سے چنائی کی جا رہی تھی، تو اس وقت میں یہ دعا پڑھ رہا تھا، اس دعا کی برکت ہے کہ خدا نے مجھے محفوظ فرمایا۔
وہ دعا کون سی؟ اللہم یا لطیف لطفت بأہل السماوات والارض الطف بنا فی قضائک وقدرتک کما لطفت بنا فی ظلمت الاحشاء انک علی کل ما تشاء قدیر۔ اے لطیف ذات، تو نے لطف و کرم کیا ہے زمین و آسمان کے لوگوں پر، تیرا کرم ہے زمینی مخلوقات پر، آسمانی مخلوقات پر۔ الطف بنا فی قضائک، اے اللہ اپنے اس فیصلے میں میرے اوپر لطف و کرم فرما، اپنی قدرت کے ساتھ جو تو نے فیصلے کیے۔ ظالم مسلط ہو گیا ہے لیکن تیرا لطف و کرم تو بند نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ لطف و کرم فرما، کما لطفت بنا فی ظلمت الاحشاء، اے رب کریم جس طرح ماں کے پیٹ میں تو نے لطف و کرم فرمایا، اسی اندھیرے میں تو نے غذا پہنچائی، حیات کا سامان پیدا کیا۔ اے پروردگار اسی طرح تو قدرت رکھتا ہے، ما تشاء قدیر، جو چاہے تو قدرت والا ہے، کر سکتا ہے، میرے اوپر بھی کرم فرما۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا اسی دعا کی برکت سے میری حفاظت فرمائی ہے۔ تو بہرحال جو آدمی آیات منجیات، نجات دینے والی آیات، مصائب سے بچانے والی آیات بینات، ان کی تلاوت کرتا ہے، مؤثر بالذات اللہ کو سمجھتا ہے۔ قرآنی آیات صفات خداوندی ہیں، اللہ کے اوصاف ہیں۔ قرآن مقدس کلام الہی ہے اور اس کے اندر اللہ نے رحمت بھی رکھی ہے۔ جس طرح کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا رات کے وقت میں، اور نماز کی رکعات میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا باندھا ہوا تھا بشطنین، 2 رسیوں کے ساتھ، وہ بدکنے لگا۔ ایک بادل آتا ہے، وہ جوں میرے قریب آتا جاتا ہے، فرمایا میرا گھوڑا اس بادل کو دیکھ کے بدکنے لگا۔ صبح کو وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرہ بعدد کل ذرہ، اے اللہ کے محبوب اس طرح ہوا، رات میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن مقدس کو پڑھ رہا تھا، اور دوران تلاوت اسی طرح ایک بادل آیا، قریب آتا گیا، میرا گھوڑا بدکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے میرے پیارے صحابی، وہ جو تو نے بادل دیکھا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے جو قرآن پڑھنے والوں پر نازل ہوتی ہے، وہ سکینت ہے۔ روایت میں آپ کو سنا دوں تاکہ روایت کے ساتھ آپ سن لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، بادلوں نے مجھے گھیر لیا، فَجَعَلَتْ تَدْنُو، اور وہ میرے قریب آنے لگے، وَجَعَلَ فَرَسَهُ يَنْفِرُ مِنْهَا، اور جو گھوڑا باندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگا، دوڑنے لگا۔ فلما اصبحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وذکر ذالک، یہ معاملہ ذکر فرمایا، یا رسول اللہ اس طرح معاملہ ہوا ہے۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک السکینۃ تنزلت للقرآن، یہ سکون ہے، یہ سکینہ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو قرآن پڑھنے والوں پر نازل ہوتی ہے۔ جب ایک آدمی قرآن کے الفاظ مبارک کلمات کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سکون، اللہ کی رحمت اس کے دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں
اپنے آپ کو ڈپریشن کا مریض، ٹینشن کا مریض سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کے قرآن مقدس کی تلاوت کریں تاکہ سکینت نازل ہو، یہ نعمتیں ان کے قلوب میں داخل ہو جائیں، اطمینان قلبی نصیب ہو۔ فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے جس طرح زمین کے لوگوں کے لیے آسمان کے چاند و ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح آسمانی مخلوقات کے لیے زمین کے وہ گھر چمکتے ہیں جن میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو پڑھا کرو قرآن مقدس، جہاں قرآن ہے وہاں مصائب نہیں آئیں گے، وہاں پریشانیاں داخل نہیں ہوں گی، آئیں گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح دل کو مضبوط کر دیں گے۔ تو وہ آیات بینات یہ ہیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 51، آیت یہ ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ دوسری آیت مبارکہ یہ سورۃ یونس میں ہے، آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تیسری آیت مبارکہ سورہ ہود کی اور آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اسی طرح چوتھی آیت نمبر، یہ سورۃ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 56، انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ آیت نمبر 5 سورۃ عنکبوت، آیت نمبر 60، وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی طرح آیت نمبر 6 سورۃ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے، ما يفتح اللہ للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آیت نمبر 7 آخری آیت مبارکہ ہے سورۃ زمر کی، آیت نمبر 38، سورۃ زمر کی آیت نمبر 38، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ
إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ یہ آیات بینات ہیں جن آیات بینات کی تلاوت کی برکت سے اللہ پاک اپنے بندوں کو محفوظ فرماتے ہیں، ہر طرح کے شرور و فتن سے، رنج و الم سے، ہموم و غموم سے اللہ پاک محفوظ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنی رحمت اور اپنے فضل سے ہمہ قسمی شرور و فتن سے پوری امت مسلمہ کو، مرد و خواتین کو اللہ پاک محفوظ فرمائیں، اپنی حفاظت میں رکھیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔